میں اکثر لوگوں کے پرائیویٹ میٹرز پہ بات نہیں کرتی اور نہ ہی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ایک چیز جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آپ جب بھی فون اٹھائیں تو آپ کے سامنے عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز آتی ہیں ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکھر کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی نام ہے ٹرسٹ کا اور رسپیکٹ کا۔ آپ کے پرائیویٹ میٹرز کو پرائیویٹ ہی رہنا ہے، اور اگر بات اختلافات تک آ ہی جاتی ہے تو قرآن میں اس کا بھی حل ہے۔ ایک نے خلا کا نوٹس بھیجا، ایک نے طلاق کا نوٹس بھیجا اور فوراً طلاق ہو گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کرے گا۔ یہاں پر جذباتی ہو کے ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں، جذباتی ہو کے دوسری پوسٹ لگاتے ہیں۔ there is no competition۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لباس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، عزت ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کا پردہ رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ احسن طریقے سے زندگی گزارو، چاہے وہ تمہیں پسند نہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو نا پسند کرو لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھتی ہو۔ اور جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ دین میں نعوذ باللہ شوہروں کے حقوق زیادہ ہیں، بیویوں کے کم ہیں، دیٹ از ٹوٹلی رانگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں، اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پہ ذمہ داریاں ہیں، البتہ مردوں پر ایک درجہ ذمہ داری کا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ So the main lesson we learn from this conflict of Dr. Nabihah and Haris Bhai is that a strong marriage depends upon trust, communication, mutual respect. While if you cannot avoid the divorce, اگر آپ کو الگ ہی ہونا ہے تو please handle it with maturity, with respect, with fairness and privacy rather than public conflict.